جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میں موجود ہوں، میرے ساتھ بریگیڈ کمانڈر وسیم ارشد صاحب موجود ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا، جیسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ناظرین کرام یہ بڑا ناہموار علاقہ ہے، یہاں پر پہنچنا بھی بڑا مشکل تھا، اور پہلے ہم نے ہوائی جہاز کے ذریعے ہم پہنچے شمالی وزیرستان میرام شاہ تک، میرام شاہ سے شوال تک کے لیے جس مقام پر ہم پہنچے ہیلی پیڈ تک وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے پہنچے، اور اس کے بعد یہاں تک جب ہم پہنچے ہیں تو ہم ظاہر ہے کہ گاڑیوں کے ذریعے پہنچے ہیں، تو آسان نہیں ہے یہاں پر پہنچنا، اور یہاں پر کمانڈ کرنا بڑا مشکل کام ہے سر۔ جی بالکل، یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کچھ تو ایریا اور اس کی مشکلات ہیں، اور پھر یہاں پہ ویدر کے کچھ ایفیکٹس ہیں، اور پھر خارج کا بھی ایک ہے، تو یہ سارا کچھ ملا کے یہاں پہ ایک چیلنجنگ کمانڈ ہے۔ اچھا، میں ایک چیز اور دیکھ رہا تھا کہ یہاں پر میں دور دور تک نگاہیں اگر دوڑا رہا ہوں تو مجھے ہماری چیک پوسٹیں نظر آ رہی ہیں مختلف علاقوں میں، ظاہر ہے ہم فوٹیجز میں ویژولز میں بھی آپ کو دکھائیں گے، لیکن دوسری سائڈ پر مجھے چیک پوسٹ نظر نہیں آ رہی افغانستان کی طرف۔ کیا وہ چھپی ہوئی ہیں یا وہ ہیں ہی نہیں؟ جی آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی۔ اس وقت جس طرح یہ میرا ایک بریگیڈ کا علاقہ ہے جو کہ 55 کلومیٹرز کے اوپر میں نے یہ ڈیفینس لیا ہوا ہے، اس میں میری اوور 100 پوسٹ ہیں جو کہ فینس کے اوپر ہیں، لیکن آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں ادھر افغانستان کی طرف تو میرے سامنے کوئی ایک بھی افغانستان کی پوسٹ نہیں ہے، اور اسی لیے جو فتنہ الخارج کے خارج ہیں وہ بڑی بآسانی ہماری فینس تک پہنچ جاتے ہیں اور پھر فینس کو وہ بیچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی کہ وہاں سے انہیں روکنے والا کوئی نہیں ہوتا، یہاں پر روکنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں۔ جی بالکل، ہم ہی انہیں روکتے ہیں اور وہاں پہ ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اچھا، اب مجھے ذرا بتائیے کہ جب یہ پہلگام کا واقعہ ہوا تو بارڈرز پر ٹینشن شروع ہو گئی تھی، لائن آف کنٹرول پہ ہم دیکھ رہے تھے کہ کافی بھارت کی جانب سے ایکشن کیا جا رہا تھا اور پاکستان اس کو بھرپور ریٹیلیٹ کر رہا تھا، تو یہاں پر کس طریقے سے آپ کو اندازہ ہوا یا آپ اینٹیسپیٹ کر رہے تھے کہ اس سائڈ پہ بھی کوئی کارروائی کر سکتی ہیں پراکسیز؟ جی بالکل، کچھ تو ہمیں بالا کمانڈر اور بالا ہیڈ کوارٹر کی طرف سے بھی کچھ آیا، اور کچھ ہمیں ہمارے انٹیلیجنس اداروں نے بھی بتایا کہ ایک بہت بڑی تشکیل جو کہ تقریباً 80 سے 90 خوارج کی ہے وہ یہاں سے انفلٹریٹ کرنے کی کوشش کرے گی شوال سے، اور پھر وہ آگے شوال جیسا کہ آپ کو پتا ہے اس کی بڑی ایک سگنیفیکینس ہے، وہ اندرون کے پی کے میں ڈی آئی خان، پھر بنو، اور پھر یہاں سے ہی میر علی، میران شاہ، اور ان سارے علاقوں کو وہاں سے ترسیل ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں یہ انفارمیشن ملی تھی کہ ایک بڑی تشکیل جو کہ تقریباً 80 سے 90 خوارج کی ہے وہ یہاں سے انفلٹریٹ کرنے کی تشکیل بیسکلی اگر ہم اپنے ناظرین کے لیے لے مینز لینگویج میں بتانا چاہیں، وہ گروپ ہوتا ہے دہشت گردوں کا، کیا ہوتا ہے وہ؟ جی بالکل، یہ ایک مختلف دہشت گردوں کا گروپ ہوتا ہے، اور اس کو یہ اپنی لوکل مقامی زبان میں تشکیل کا نام دیتے ہیں، اور وہ تشکیل یہ آگے کسی علاقے کے لیے ہوتی ہے جو کہ جب انفلٹریٹ کر جاتی ہے تو پھر اس علاقے میں پہنچ کے پھر وہاں پہ یہ مختلف خارج اور ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کرتی ہے۔ اچھا، اب یہ جو واقعہ ہے اس واقعے کی سگنیفیکینس ناظرین کرام اس لیے بھی ہے کہ ان دہشت گردوں نے فینس کاٹی، وہاں تک پہنچے اور پھر ان کو اندر آنے دیا گیا، یعنی کہ ہم نے ان کو ٹریس کیا، ان پہ نظر رکھی کوڈ کاپٹرز کے ذریعے، اور پھر اس کے بعد جب وہ آ رہے تھے تو ان کو لور ان کر کے ہم نے ان پہ حملہ کیا تاکہ اگر ویسے ان پہ حملہ کرتے تو وہ بھاگ سکتے تھے واپس۔ تو اس بارے میں تھوڑا سا تفصیلاً مجھے بتائیے گا کہ ہوا کیا؟ جی بالکل، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں جو ہمارے بالا کمانڈر ہیں اور ہمارے بالا ہیڈ کوارٹر کی طرف سے ہمارے لیے جو مشن دیا گیا ہے وہ ہے کل اینڈ پروٹیکٹ۔ تو کل ہے کہ ہم نے خوارج کو ہنٹ کرنا ہے اور ان کو ہم نے ایلیمینیٹ کرنا ہے، اور اسی میں ہمیں کور کمانڈر اور ہمارے جو جی او سی ہیں ان کی طرف سے یہ ہدایات ہیں کہ ہم نے اسی دوران میں اپنی فورس پریزرویشن بھی کرنی ہے، تو وچ از دا پروٹیکٹ پارٹ آف آر، یعنی کہ فورس پریزرویشن مینز کہ آپ نے دشمن کو ہٹ کرنا ہے لیکن خود اپنا جانی نقصان نہیں ہونے دینا۔ جی بالکل، اور اسی کے لیے پھر ہم اپنے پیس ٹائم میں ہم اس کی تیاری کرتے ہیں، تو ہم نے کلنگ زون بنایا، اور پھر ہم نے اس کلنگ زون میں ڈفرینٹ آبسٹیکلز لگائے تاکہ دشمن اس کو کراس نہ کر سکے۔ اچھا، یہی علاقہ ہے اگر ہمارے کیمرہ مین دکھا سکیں، یہ سامنے کا علاقہ ہے جہاں پر ہم دیکھیں کہ یہاں پر ہی آپریشن ہوا تھا، اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن۔ جی بالکل، جیسا کہ یہ آپ کیمرے میں دیکھ رہے ہیں یہ ایک نالا ہے، اور یہ علاقہ جو ہے اس میں بہت سارے، یہ شوال کا علاقہ، اس کی اہمیت ہے کہ اس میں بہت درخت ہیں اور تھک ویجیٹیشن ہے، اور پھر بہت سارے نلاز ہیں جہاں سے انفلٹریشن بہت ایزیلی ہو سکتی ہے، تو ہم نے اسی لیے نلاز کو ہم اپنی کلنگ زونز میں کنورٹ کرتے ہیں، اس کے لیے ہم اپنے ڈفرینٹ اپنی لوکیشنز پوزیشنز بناتے ہیں، اور پھر ہم پیس ٹائم میں اس کی کانٹیجنسی ریہرسلز کرتے ہیں تاکہ جب دشمن آئے تو ہم اس کو وہیں پہ کل کریں، ایلیمینیٹ کریں۔ اچھا، اس صورت میں یہ ہوا، آپ نے ان کو ٹریس کیسے کیا
آپ کو پتہ کیسے چلا؟ اگر اس آپریشن کی ڈیٹیلز اگر آپ ہمارے ناظرین سے شیئر کر سکیں تاکہ دنیا کو بھی پتہ چلے کہ ہم نے کس طریقے سے ان کو آنے دیا. پہلے کیمراز کے ذریعے ان کو ٹریس کیا گیا, پھر اس کے بعد کتنی دیر تک یہ آپریشن چلا, کس طرح سے ہوا؟ جی بالکل, اس میں ہم نے تقریباً مغرب سے کچھ پہلے آلموسٹ 6-6:30 بجے کے قریب ہم نے تھرو آر سرویلنس ڈیوائسز, جس میں ہمارے کوڈ کاپٹرز ہوتے ہیں اور پھر ہمارے ڈفرینٹ کیمراز ہوتے ہیں اور ہمارے پاس ڈیوائسز ہیں جو کہ دور سے ہوتے ہیں, تو ہم نے تقریباً 500 سے 700 میٹر پہلے یہ موومنٹ پک کر لی. ٹھیک ہے. پھر ہم نے اس موومنٹ کو ٹریک کیا اور ہم نے اپنے اسی کے مطابق ہم نے اپنی, جیسا میں پہلے بتا رہا تھا, کلنگ زون کے لیے ہم نے اپنے ڈفرینٹ بلاکس کو اسٹیبلش کیا. ہم نے اپنے جو جوان ہیں ان کو ہم نے مختلف جگہوں پر چھوٹی ٹولیوں میں بٹھا دیا. ٹھیک ہے.